بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال مجھ سے بھی ہوا اور عام طور پر پوچھا اور کیا جاتا ہے کہ اوجڑی کا کھانا کیسا ہے۔ یاد رکھیے، اوجڑی کھانا فقہ حنفی کی روشنی میں مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں گند بھرا ہوتا ہے، اس میں پیشاب ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو 7 چیزیں حدیث پاک میں منع کی گئی ہیں، بتائیں وہ کیوں منع کی گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آنتیں کھانا منع ہے۔ آنتیں کیوں؟ کیونکہ آنتوں میں گند ہوتا ہے، تو گند کے ہونے کی وجہ سے آنتیں نہیں کھا سکتے۔ کپورے منع ہے، کیوں؟ وہاں سے پیشاب گزرتا ہے، ہوتا نہیں ہے، صرف گزرتا ہے، کہا جی اس کے ساتھ سے گزرتا ہے، لہذا وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ جلالہ ایک جانور ہے، کہتا وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ گند کھاتا ہے، کہتے ہیں جی اس کا گوشت تک نہیں کھا سکتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آنتوں کو اس لیے نہیں کھا سکتے کہ ان کے اندر گند ہوتا ہے، تو بھئی یہی وجہ تو اوجڑی میں بھی ہے کہ اوجڑی میں بھی گند بھرا ہوا ہوتا ہے، بڑا پیشاب ہوتا ہے جانور کا، لہذا اوجڑی کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی فتویٰ ہے، امام یوسف کا، امام محمد کا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اور اس کی جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر اس کا 708 صفحہ ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، آئی لائٹ کی ہوئی یہ لائن، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اوجڑی آنتیں جن کا کھانا مکروہ ہے تقسیم نہ کی جائیں بلکہ دفن کر دی جائیں۔ اس کا جو اوجڑی ہے اس کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اس کی اوجڑی اور آنتوں کو دفن کر دیا جائے، اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس مسئلے کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا اوجڑی کے پیچھے مری نظر آتی ہے اور پڑی نظر آتی ہے، ہر دوسرا بندہ اوجڑی چاہیے، اوجڑی چاہیے، بلکہ کہہ کے کہتے ہیں جی اے اوجڑی میرے حصے میں دیجیے گا ذرا اوجڑی۔ تو یہ اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، حرام والی کراہت ہے اس میں، لہذا آپ اس کو نہیں کھا سکتے، اس کا کھانا منع ہے، لہذا اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ اور کوئی اور چیز کھا لیں، اگر آپ کو اور چیز اچھی لگتی ہے وہ اور کھا لیں، اگر یہی اچھی لگتی ہے تو بھائی قرآن و سنت سب سے پہلے ہے، اور یقیناً یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی فتویٰ دیا گیا ہے۔ ایک سوال ہوا کہ روحیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں ایک روح جو ہے وہ جو انسان کے جسم والی ہوتی ہے، ایک آسمان والی ہوتی ہے، ایک قبر والی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون سی روحیں انہوں نے کر دی ہیں۔ یاد رکھیں کہ روح ایک ہی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بھی آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو اللہ فرماتا ہے روح اللہ کا امر ہے، بس یہ ہے روح، اور ایک ہی ہے، روح کی کوئی اور قسم نہیں ہے، یہی روح ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ روح جو انسان کے اندر ہوتی ہے یہ وہی روح ہے کہ جب اس کو سزا یا جزا ملتی ہے تو یہ اسی روح پر سزا اور جزا وارد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ جب مرتا ہے تو وہ روح نکال دی جاتی ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو کوئی نئی روح ڈال دی جاتی ہے، اور پھر جب وہ جنت میں جاتا ہے تو کوئی مزید تیسری روح ڈال دی جاتی ہے، نہیں، بلکہ وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ جو روح نکلی ہوتی ہے وہ قبر میں اس کو دوبارہ اس کا لنک کیا جاتا ہے، تو وہ بندہ زندہ ہوتا ہے، پھر سوالات کے جوابات دیتا ہے، صبح قیامت تک اس کو سزا یا جزا ملتی ہے۔ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے، بدن جہاں مرضی ہو۔ اچھا، اسی طرح اب روح جو ہے، روح بھی جہاں مرضی اللہ تعالیٰ چاہے تو رکھے، چاہے تو کسی کی قبر میں رکھ دے، اسی کی جسم کے ساتھ اٹیچ اسی قبر میں ہی رکھ دے، اور پھر یا پھر کسی کی زمین سے اوپر رکھ دے، کسی کی آسمان سے بھی اوپر رکھ دے، جہاں مرضی رکھے اس کو کہیں گے عالم برزخ، جہاں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو رکھے گا۔ لیکن جہاں بھی روح ہوگی اس روح کا تعلق اور لنک اس کے جسم کے ساتھ رہے گا، جیسے سورج جہاں پہ بھی ہو اس کی شعاؤں کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں زمین پر رہنے والوں کو اس کی حرارت تپش محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی وہ زندگی جو قبر والی زندگی ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، چاہے روح جہاں پر بھی ہو۔ تو اللہ کریم اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔